السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ دوسری نشست کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم أعوذ اللہ بالله من الشيطان الرحمن الرجيم. الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ بسم الرحمن اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ الرحيم. اچھا جی، اب اس کو پیچھے ملانا ہے ہم نے نئے ساتھیوں کے لیے، تو میں گزارش یہ کروں گا کہ جو ساتھی بھی کوئی کھانسی وغیرہ آئے یا کچھ اور، تو وہ اپنا مائک بند کر لیا کریں۔ نہیں جی، وہیں سے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ تو جو پیچھے صورتحال ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذرا تفصیل سے جو ان کے حالات زندگی ہیں وہ سورۃ القصص کے اندر آ رہے ہیں، بلکہ پہلے 5 رکوع ہیں ہی اس چیز پر۔ تو اب کل بتایا تھا کہ بھئی مصر سے مدین تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کس راستے کے ذریعے گئے، کل ہم نے اس کو دیکھا تھا میپ پر بھی۔ اب جب مدین پہنچے تو وہاں دیکھا، اور نبی کی خاصیت بھی، اور یہ نبی ہونے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا اصل میں کردار ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ سارے لوگ پانی پلا رہے ہیں، اور 2 خواتین وہ اپنے جانوروں کو یا اپنی بھیڑوں کو روک رہی ہیں وہاں جانے سے کہ کہیں ان کے ریوڑ کے اندر مل نہ جائیں، تو مشکل میں تھیں۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنا جو رحم کے جذبات تھے یا دوسرے کی مدد کے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پوچھا کہ قولا ما خطبکما، کہ تم دونوں کا کیا معاملہ ہے، کیا مشکل ہے، تم یہاں اپنے ریوڑ کو الگ کر رہی ہو۔ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی جب تک چرواہے یصدرا کے اندر ہے، لفظ چھپا ہوا، پانی پلا کر نہیں لے جاتے۔ جی یصدرا کے اندر ہے، پانی پلا کر نہیں لے جاتے۔ اور دوسری چیز انہوں نے بتائی کہ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اور ہمارے والد محترم کبیر بڑی عمر کے ہیں، اور شیخن بوڑھے ہیں۔ ایک کے لیے آئے گا تو ہمارا والد بوڑھا ہے اور بڑی عمر کا ہے کہ وہ یہاں نہیں آ پائے، اور ہم اس کی جگہ پہ کام کرتے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، ذرا اوپر کریں جی، اس لیے کہ نیچے سارا سمجھ میں آ جائے۔ تو اب پڑھتے ہیں جی، فَسَقَا لَهُمَا، 2 کا ذکر آئے گا تو وہ 2 عورتیں ہوں گی، 2 بچیاں ہوں گی جن کی ابھی شادیاں نہیں ہوئیں۔ سقا کے اندر ہے، ہم نے پڑھا ہوا ہے بھائی دستسقا، اور پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، تو اس نے پانی پلایا لہما، ان دونوں خواتین کے لیے، اور پانی پلا دیا تو پھر کیا ہوا، ثم تولا الی الظل، تولا کے معنی پڑے ہوئے ہیں، مڑا مڑا، پھر وہ واپس لوٹا، پھر وہ مڑا، الی الظل، ظل بھی پڑا ہوا ہے، سایہ سائے، جی سایہ، سائے۔ اب سائے کی طرف، اس کا مطلب ہے کہ گرمی کا موسم ہوگا، اور وہ بے گھر اپنے گھر میں بادشاہوں کی، شہزادوں کی زندگی، اور یہاں چلنا بھی پڑا ہوا ہوگا، کھانے پینے کے لیے بھی کوئی چیز کوئی نہیں۔ یہ ذہن میں سے رکھیے گا کہ وہ سفر پر ہیں، اور اچانک جب سردار نے اسے کہا کہ بھی دوسرے سردار تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ وہ تمہیں قتل کر دیں، تو تو یہاں سے نکل جا، تو وہ وہاں سے نکل آئے تھے۔ اب راستے میں اللہ نے
انتظام کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا. جو چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے ایک عام مسافر ہوتا ہے اس طریقے سے نہیں، بلکہ کہ یہ تھا کہ انہیں تو راستے کا بھی پتہ نہیں تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی. تو فسقا لہما ثم تولا الی الظل. اب آگے جو آیت ہے، یہ لوگ بطور جن کی شادیاں نہیں ہوتی ان کو کہتے ہیں کہ بھئی تم ایک تو یہ ہے کہ کوئی فی سبیل اللہ پانی وانی پلاؤ اور یہ آیت پڑھا کرو. کیوں جی؟ جی جی تو وہ کہتے ہیں ان کو، ویسے یہ حدیث میں کسی جگہ پہ نہیں ہے. تو فقال ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اب اس کا ترجمہ کرتے ہوئے تھوڑی مشکل پیش آئے گی، جی وہ دیکھیں کیا ہے. ایک ہے انزلتا کا ترجمہ کہ جو تو نے نازل کیا، اور لما انزلتا الیہ جو بھی تو میرے لیے نازل کرے. اے میرے رب، بے شک میں جو بھی تو میرے لیے نازل کرے، من خیرن. اب اس کے 3 معنی آتے ہیں قرآن مجید میں اندر. خیر کا مطلب عام جو ہے وہ کیا ہے؟ بھلائی مال یا بھی بھلائی، نیکی. اور یہ ہے کہ جمعہ پڑھ لو تو وہ یہ ہے کہ خیر کے معنی وہ وہاں بھی آتا ہے. وہاں مال و متاع، تجارت، خیر مال کے لیے بھی آتا ہے، اور خیر کھانے پینے کی چیزوں کے لیے بھی آتا ہے. 3 معنی ہیں. تو یہاں ہے کہ جو بھی بھلائی تو میرے لیے نازل کرے، انی فقیر ہے اصل میں جملہ، میں محتاج ہوں، کہ میں تو ہوں اس وقت مسافر، بھوک بھی لگی ہوئی ہے اور رہنے کے لیے گھر بھی کوئی نہیں. ایسے ہی تھا. بالکل جی اور دوست بندہ بھی کوئی نہیں. لیکن خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ ان کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ. اور ابھی رسول نہیں بنے، لیکن نبی کا کردار پہلے ہی جو ہوتا ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے. تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں جی. فسقا لہما کا ترجمہ کریں جی تو اس موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام نے نے موسیٰ علیہ السلام نے ان ان کے 2 جانوروں عورتوں کے کو لیے پانی پلایا. ان 2 عورتوں کے لیے، بریکٹ میں کر لیں، جانوروں کو پانی پلایا. پانی پانی پلایا. پلایا. ٹھیک ہے. تو اس نے ان 2 عورتوں کے لیے پانی پلا دیا. ثم، جلدی میں، پھر 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 تولا الی الظل، پھر وہ پھر سائے کی موسیٰ علیہ طرف، السلام سائے کی طرف مڑا. جی پھر وہ موسیٰ علیہ السلام سائے کی طرف مڑ آیا. ذرا ہماری زبان میں ایک سلسلہ پچھلے کے ساتھ اگلا لفظ بن جائے گا. فقالا، تو اور اس نے موسیٰ علیہ کہا السلام نے کہا. تو اس نے کہا، یعنی اس کے بعد تو اس نے کہا، ربی، اے میرے رب. اے میرے رب. میرے رب. اے میرے رب. اور جملہ یاد رکھنا ہے، انی فقیر جملہ ہے اصل میں. تو لما انزلتا الی من خیرن، یہ درمیان میں متردہ ہے. متردہ کا مطلب یہ ہے کہ 2 الفاظ کے درمیان جو عبارت آ جاتی ہے اور وہ اہم ہوتی ہے تو درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالی لیتا. تو لما سے ترجمہ کریں گے جو کچھ بھی انزلتا، تو نے نازل تو کیا. نے نازل تو کیا. تو نے نازل کیا. اب اس نازل کیا کو کر لیں جو بھی تو نازل کرے، جو بھی تو نازل میرے نازل لیے، کرے، الیہ میری طرف میرے میری لیے طرف، من خیرن کسی بھلائی میں بھلائی بھلائی سے، کے. کسی بھلائی سے، کسی کھانے سے، کسی مال و متاع سے. 3 معنی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کسی بھی بھلائی سے جو ہمارا آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. انی فقیر،
بے شک میں اس کا، بے شک میں محتاج ہوں، محتاج ہوں۔ بے شک میں بریکٹ میں کر لیں اس کا محتاج ہوں، تو ترجمہ بنے گا بے شک میں ہر وہ چیز جو میری طرف بلائی سے تو نازل فرمائے، اب کر لیں میں اس کا محتاج ہوں، دوبارہ میں لگا لیں، ٹھیک ہے جی۔ جی 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 تو پروفیسر صاحب ترجمہ کریں جی۔ سر صاحب نہیں ہے جی آج ہمارے ساتھ۔ جی آپ نہیں ہیں تو اپنے دوسرے ساتھی پر ڈاکٹر ذوالفقار اپنے داؤد بھائی۔ جی فسقا لہما، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے ان دو عورتوں کے لیے جانوروں کو پانی پلا دیا، ثم تولا الی الظل، اور پھر وہ سائے کی طرف مڑ آیا، فقال ربی، تو اس نے کہا اے میرے رب، انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو بھی تو میری طرف کسی بلائی سے نازل کرے، بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ بے شک میں اس کا محتاج ہوں۔ اب محتاج جو بھی ان کی حالت دیکھ لیں، کھانے کے لیے بھوک لگی ہوئی تھی، اس کی بھی ضرورت تھی، گھر کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی، اس کی بھی ضرورت تھی، اور خیر کا لفظ بھلائی وہ کوئی نیکی میں کر پاؤں تو میں اس کا بھی محتاج ہوں۔ ایک نیکی انہوں نے کر دی تھی کہ عورتیں باہر کھڑی ہوئی تھیں اور وہ کمزور طبقہ تھا اور انہوں نے روک رکھا تھا اپنے جانوروں کو، تو انہوں نے پانی پلا دیا۔ آگے جناب کیا ہوا کہ وہ جو دو اور بچیاں تھیں ان کے بارے میں ابھی ذکر آ رہا ہے۔ تو فجاءت، ات کا لفظ آ رہا ہے، ایک کے لیے آتا ہے، اور یہ کس کے لیے آتا ہے؟ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے؟ مونس مونس کے کے لیے۔ لیے۔ مؤنث کے لیے۔ کیا نشانی ہے دوسرے ساتھیوں کو بتانے کے لیے؟ ہاتھ کی ہے۔ ات، مقنونہ۔ ات کا سبق آیا تھا ہمیں، تو اس کا مطلب ہے مؤنث ہے کوئی۔ جا آ کے معنی ہے آئی جی۔ آنا تو آئی، فجاءت ہو احداہما، ان ان دونوں ایک میں ان سے، میں دو سے عورتوں میں ایک، سے، ایک اس کے پاس آئی۔ کیسے آئی؟ اب مؤنث ہے، تمشی علل استحیا، یہ اس کو ذرا دیکھنا ہے، سنیں ذرا۔ تمشی کا ترجمہ آتا ہے، مشی کا مطلب ہوتا ہے چلتی ہوئی، تمشی جی چلتی جو ہوئی۔ چل رہی تھی، علل استحیا لفظ آیا ہے، سر تو علل اصل نہیں میں ہے تو سر۔ اتنا جی اچھا جی، الستحیا، تو اس کے اندر کیا لفظ چھپا ہوا ہے اپنی زبان کا؟ حیا۔ حیا، حیا، بالکل جی۔ اور تا اس کے اوپر زیادہ تاکید کے لیے، اور سین است بھی آیا زیادہ تاکید کے لیے، تو ترجمہ بنے گا بہت زیادہ شرم و حیا کے ساتھ ہماری زبان۔ ویسے اس کا ترجمہ ایک مفسر نے تو یہ کیا ہے کہ اتنی حیا تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لفظ علا بطور سواری بنایا، ساری حیا کو بطور سواری بنایا، اور اس خاتون کو اس کے اوپر سوار کیا، تو اور انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہوا ہے کہ ان میں سے ایک اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس حیا، شرم و حیا پر سوار ہو کر آئی۔ اللہ اکبر۔ اس کو ذہن میں رکھیں، لیکن ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ فجاءت ہو، تو وہ عورت اس کے پاس آئی، احداہما، ان دونوں لڑکیوں میں میں سے سے ایک، ایک، تمشی جو چل رہی تھی، الستحیا، انتہائی شرم و حیا کے ساتھ۔ ہو گیا جی یہ؟ جی جی یہ ہے عورت کا زیور جو سکھانا ہے، کہ یہ بچیوں کو ہم نے یہ چیز دکھانی ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو لفظ آیا ہے وہ الستحیا، آگے بھی اس کی انشاءاللہ بات آئے گی، اب ہم مل کے بعد میں ترجمہ کریں گے۔ قالت، اب جی انورٹڈ کامرز، اس جی عورت نے قالت، کہا، جی بالکل، اس ابھی عورت میں نے کہا، آتا ہوں،
نہیں میں نے دوبارہ آپ کے پاس آنا ہے. قالت اس عورت نے کہا ان ابی یدعوک بے شک میرا والد تجھے بلاتا ہے یا بلا رہا ہے لیجزیک اب اس کے اندر بھی چھپا ہوا ہے بدلہ تو آگے اجر آ رہا ہے تو اجر اجرت جی تاکہ جی وہ تجھے اجرت یجزیہ دے جزا کے طور پر دے تاکہ وہ تجھے جزا کے طور پر اجرت دے ما سقیت لنا اس چیز کی جو تو نے ہمارے لیے سقیتا پانی پلایا پانی پانی پلایا پلایا. نہیں بلایا بالکل ٹھیک ہو گیا یہاں فلما جاءہ تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس والد کے پاس آئے یا اور وہ والد کون تھے شعیب علیہ شعیب علیہ السلام. السلام. اب شعیب علیہ السلام زیادہ مفسرین نے شعیب علیہ السلام کے کہا ہے لیکن یہاں میں صرف آپ کی اپنا کیا کہیں گے انفارمیشن کے لیے یہ بتاؤں کہ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ شعیب علیہ السلام تو کا زمانہ جو ہے وہ لوط علیہ السلام کے نزدیک تھا تو لہٰذا یہ بزرگ کوئی اور تھے اور ان کا نام بھی ممکن ہے شعیب ہو لیکن ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے جی 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 ہاں اس لیے کہ تاریخ جو ہے اس کا ہمیں پتہ نہیں اس لیے کہ شعیب اب آ رہا ہے چیزیں تو یہ ہے کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا فلما جاءہ اب ہم کرتے ہیں تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس شعیب علیہ السلام کے پاس آ گئے اب وقص علیہ القصص لا لکھا ہوا ہے تو اس نے بیان کر دیا علیہ اس پر القصص تمام حالات قصہ کی جمع قصص آ گیا ٹھیک ہے جی تو قصص کے معنی کیا آپ نے کیے تمام حالات. تمام حالات حالات یہ سارے قصے ساری کہانیاں تو قصہ پہلے آ گیا ہے فعل کے طور پر علیہ کا مطلب ہوتا ہے سنانا اس کو سنا دیے تمام حالات اب شعیب علیہ السلام قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین کہ تو ظالم قوم سے نجات پا چکا ہے تو بچ چکا ہے یہ ہے جی ترجمہ اب میرے ساتھ کریں جی وجاءتہ جی تو اس کے اس کے پاس آئی پاس آئی وہ تو آئی ایک اس موسیٰ علیہ السلام ایک عورت اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی آئی آئی. آئی اب وہ عورت کا فائل آگے آ رہا ہے احداہما تو لہذا ساتھ پڑھیں گے فجاءت احداہما ترجمہ کیا کریں گے جی ان دونوں ان میں سے دونوں میں سے عورتوں میں سے کے ایک عورت ایک موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی جی ان دونوں عورتوں میں سے ایک اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تمشی الاستحیاء ترجمہ کریں انتہائی بہت شرم و حیا زیادہ کے شرم و ساتھ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی انتہائی جی انتہائی وہ انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چل رہی تھی ٹھیک ہے جی جی. جی ذرا دیکھیے گا یا چلتی تھی کیا کرنا ہے چلتی ہوئی آئی. ہوئی کر چلتی ہوئی ٹھیک ہے جی وہ شرم و حیا کا پورا جملہ بنے گا تو ان دونوں میں سے ایک عورت انتہائی شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی جی ہو گیا جی یہ جی جی قالت کا ترجمہ کریں پھر اس نے کہا جی اس عورت نے کہا اس عورت نے کہا ان بے شک بے شک بے شک ابھی میرے والد میرا میرا باپ والد یا میرے والد محترم یدعوک تجھے بلاتے ہیں
تجھے بلاتے ہیں، اب بلاتے کو بلا رہے ہیں بھی کر سکتے ہیں ہم، اس لیے کہ پریزنٹ ٹینس ہی ہے۔ یدعو کا تجھے بلا رہے ہیں یا تجھے بلا رہا ہے، لیجزیہ کا اجر، جی تاکہ وہ تجھے، تاکہ وہ اجرت تجھے دے، بدلہ دے، اجر دے، جی تاکہ بدلہ وہ دے۔ تجھے اجرت دے، کہہ دیں تاکہ تمہیں اجر دے، جی ما سقیت لنا، اس چیز کا، اس- جو تم نے تو نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ پانی ہاں پلایا، اس چیز کا جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا، تو بے شک میرا باپ تجھے بلا رہا ہے تاکہ وہ اس چیز کا اجر دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ جی ڈاکٹر صاحب آپ ذرا کہیں اس کو ترجمہ دوبارہ کریں۔ جی قالت ان ابی نہیں، یدعوک، جی جی سر، جی جی اس کریں۔ عورت نے کہا بے شک میرا والد تجھے بلاتا ہے، لیجزیہ کا اجرا ما سقیت لنا، تاکہ وہ تجھے اس چیز کا اجر دے جو تو نے ہمارے لیے پانی پلایا۔ جی اب بریکٹ میں جانوروں کو بے شک آپ کہہ جی دیں جانوروں کو پانی پلایا۔ جی فلما جاءہو، جی جب تو وہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ شعیب علیہ تو السلام جب وہ موسیٰ علیہ السلام اس شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، آئے آئے، ٹھیک ہے ہاں میں کہہ رہے ہیں، ویسے واحد کا صیغہ ہے آیا، ہاں فقص جی، علیہ القصص، اس تو نے اس بیان نے اس پر تمام حالات بیان کر دیے موسیٰ تو علیہ اس السلام۔ نے تمام حالات، اس نے اپنے تمام حالات اس پر بیان کر دیے۔ جی جی کریں جی ذرا ترجمہ مل کے۔ تو تو اس نے اپنے تمام حالات موسیٰ علیہ اس پر السلام پر بیان کر دیے۔ نہیں موسیٰ علیہ السلام پر تو نہیں ہے نا، شعیب علیہ السلام ہے۔ ہاں جی فقصوا کے اندر موسیٰ علیہ السلام ہے، تو اس موسیٰ علیہ السلام نے بیان کر دیے علیہ، اس شعیب علیہ السلام پر، القصص تمام حالات۔ پھر کریں جی ترجمہ۔ تو اس تو موسیٰ جب علیہ السلام نے وہ اس پر اپنے موسیٰ علیہ تمام السلام حالات بیان کر اس دیے۔ شعیب علیہ السلام پر بیان کر دیے۔ جی اس موسیٰ علیہ السلام نے اس شعیب علیہ السلام پر تمام حالات بیان کر دیے۔ اب قولا ترجمہ کریں، قولا قال شعیب علیہ السلام نے کہا، اس شعیب علیہ اس السلام نے شعیب کہا علیہ اس شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف، جی مت تو ڈر، مت ڈر، نہ ڈر، تو مت مت ڈر، ٹھیک ہے جی، تو خوف مت کھا، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، کیا کرنا ہے؟ تو ہاں مت جی تو مت ڈر، ڈر تو مت ڈر، نجوتا، نجوتا، تو پا گیا تو ہے، نجات تو پا گیا، نجات پا گیا ہے، تو نجات پا گیا ہے۔ پا پا گیا، گیا۔ پا چکا ہے، من القوم الظالمین، ظالم قوم کے لوگوں ظالم ظالم قوم کے لوگوں ظالم سے۔ قوم کے لوگوں سے، بالکل جی ٹھیک ہو گیا۔ اب جناب اپنے غلام سرور بھائی۔ جی سر میں کرتا ہوں۔ فجاءتہ احداہما، تو جب ان دونوں میں سے ایک نہیں عورت، جب نہیں، جب نہیں، اذا نہیں، جب آئی، نہیں جب ہے نہیں نا، تو 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 ان ان دونوں میں سے ایک سے عورت، ایک عورت آئی، تمشی علی الاستحیاء، بہت زیادہ شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی، قالت، اس نے کہا، انا ابی، بے شک میرا باپ، یدعوکا، تجھے بلا رہا ہے، لیجزیک، تاکہ وہ تجھے دے، اجرا، تاکہ وہ تجھے اجرت دے، ما سقیت لنا، اس وجہ سے کہ تو نے ہمارے لیے پانی پلایا، نہیں اس وجہ سے نہیں، اس چیز کی جو تو نے ہمارے لیے اس چیز کی جو تو نے ہمارے لیے پلایا، پانی پلایا، فلما جاءہ، تو جب وہ اس کے پاس، یعنی وہ موسیٰ علیہ السلام جب وہ شعیب علیہ السلام کے پاس آیا، وقص علیہ القصص، تو اس نے تمام
قصہ یا تمام حالات بیان کر دیے اس شعیب علیہ السلام پر۔ کالا، تو شعیب علیہ السلام نے کہا، لا تخف، تو مت ڈر، نجوتا من القوم الظالمین، تو نجات پا چکا ہے ظالم قوم کے لوگوں سے۔ بس ٹھیک ہو گیا، بس پہلے ہی تھوڑا سا ہے فجاءت ہو کا ترجمہ نہیں ہوا، تو ان دونوں میں سے ایک عورت اس موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی۔ آگے چلتے ہیں جی، ذرا اوپر کیجئے گا جی۔ قالت احداہما، قالت، اب یہ گھر پہنچ گئے، جی اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آگے جو لفظ آ رہے ہیں اس کی تھوڑی تشریح کرنی ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجرہ، یہ لفظ تھوڑا مشکل ہے، اس کے اگر اجرہ کا مطلب ہے اس کو اجر دے دے، استاجرہ کا مطلب یہ ہے کہ اسے اجرت پر رکھ لے۔ جی، استاجرہ کا مطلب کیا ہے؟ اجرت پر اسے اجرت پر، اسے اجرت پر رکھ لے جی۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک جسے تو اجرت پر رکھے گا اس میں سے بہترین طاقتور اور امانت دار ہے جی، یا جسے تو طاقت، بلکہ یہ ترجمہ ہوا ہے بے شک بہترین وہ شخص ہے استاجرتا، جسے تو مزدوری پر رکھے، اجرت پر رکھے، کہ وہ طاقتور اور امانت دار ہو، یہ ترجمہ ہوا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی اب ترجمہ کرتے ہیں پھر۔ قالت احداہما، پہلے بھی آ چکا ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے کہا، کہا، ان دو عورتوں میں سے ایک نے کہا، جی، ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا، یا ابتی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، استاجرہ، اجرت تو پر اس موسیٰ علیہ السلام کو، اجرت پر رکھ لو۔ کہیں ذرا باقی بھی ساتھی نا جی موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پر رکھ اجرت پر رکھ لے۔ جی، یہ امر کا صیغہ ہے، استاجارہ ماضی ہے، اسے استاجرہ یہ امر بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جی تو جی اس میں اس کو اپنا اجرت پر، مزدوری پر رکھ لے، ملازم کے طور پر رکھ لے، تو ہم جی، اجرت کے طور پر رکھ لے جی۔ اجرت پر، ان، ترجمہ کریں، بے شک، بے شک، من استاجرتہ، ان جسے تو، ان خیر، خیرہ، ان خیرہ کا مطلب کیا ہوگا؟ بے شک بہترین یا بے شک بہتر، بے شک بے شک بہتر بہتر ہے، بہتر ہے، من استاجرتہ، جسے تو جسے تو اجرت پر اجرت پر رکھے، رکھے۔ اجرت پر رکھے جی، وہ کون بہتر ہے؟ القوی الامین، طاقتور، جو طاقتور اور جو امانت دار، طاقتور اور ایمانت دار ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ بندہ طاقتور اور ایماندار بھی ہے۔ ابن کثیر اور باقی بہت سارے لوگوں نے لکھا کہ روایات بہرحال اسرائیلیات میں سے لی ہیں، اس لیے کہ یہ تلمود کے اندر قصہ بڑی تفصیل سے آیا ہے، تو وہاں سے انہوں نے لی، کہا کہ بھی یہ آدمی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ وہ جو کنواں تھا اس کے اوپر پتھر کا ڈھکنا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے قوی تھے کہ وہ لفظ 10 کا آتا ہے کہ 10 آدمی اس کو اٹھا کر رکھتے ہیں، اس آدمی نے اس کو اکیلے ہی اٹھا کے ادھر کر لیا اور اس کو واپس رکھ بھی دیا۔ اور امین کا جو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بھئی امانت دار، کہ بھئی یہ میرے ساتھ آ رہے تھے واپس، تو میں ان کے آگے کے چل رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بھئی تم میرے پیچھے چل، اور پھر میں نے کہا رستے کا پتہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ جہاں سے مڑنا ہوا، ویسے تو جانا ہے سیدھا، جہاں سے مڑنا ہوا وہاں تم اس سائڈ پر کنکری پھینک دینا۔ یہ اس میں سے اسرائیلیات میں سے ہے، اور
ابن کثیر اور باقی ائمہ نے اسے صحیح سند کے ساتھ کہا ہے کہ یہ صحیح ہے صحیح جی۔ تو یہ جی قوی یون بھی بن گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور امین امانت دار بھی بن گئے جی۔ اب اس کا ترجمہ ذرا کریں گے کون ساتھی؟ سرشار بھائی۔ جی ڈاکٹر سرشار صاحب ہیں؟ سرچار بھائی جی جی قالت احداہما 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 ہوں تو ان دونوں میں سے ایک بولی یا ایک آبتی بھائی کہہ لیں جی۔ ہاں جی ایک اور بولی نے کہا یا آبتی استاجرہو استاجرہو اے میرے والد اس کو اجرت پر رکھ لے، ہاں جی، اس میں ہم کہتے ہیں تو اس کو اجرت پر رکھ لے جی۔ تو اس کو اجرت آگے پر رکھ، ان خیرہ بے شک بہتر وہ ہے منستا جرتا جو تو جسے اجرت تو پر اجرت پر ہاں رکھے جسے تو اجرت پر رکھے وہ القوی القوی الامین، الامین وہ وہ توانا طاقتور بھی ہو اور جی امانت وہ دار۔ طاقتور اور امانت دار ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ جی جی آگے جی، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معاہدہ ہونے لگا ہے یہاں۔ قال انی اریدو، اب یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہم تصور یہ کر رہے ہیں کہ وہ بزرگ حضرت شعیب علیہ السلام ہی ہیں۔ قال انی اریدو ان انکحکا، میں نکاح دی میں دوں، جی ولی الامر ہے تو لہذا ولی الامر ان کی ہا پہلے بھی آیا تھا کیسر بھائی، وہاں بتایا تھا کس میں؟ دوسرے پارے میں نکاح جی نکاح جی میں دوں نکاح کر کے دوں، جی ان نکاح کے کر کے نکاح کروں اور ایک نکاح کر کے دوں، دونوں میں فرق ہے جی جی۔ جی جی یا نکاح ان کے ہا کے اندر ولی الامر ان کے ہا کے اندر آتا ہے، ان کے ہا وہ نکاح کر دوں، ان کے ساتھ ہے کہ نکاح کر کے دوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اے تب نہ تیہ، جی اب یہ کیا لفظ ہے؟ اہدا کو تو پتہ ہے ایک، اصل ایک میں تھا ابنتانی، کیا لفظ تھا؟ ابنتانی ابنتان کا مطلب ہے دو بیٹیاں، اب نون یہ کی وجہ سے کٹ گیا تو وہ جیسے بنتیہ یا بنتی آ جائے گا تو ابن تیہ آ رہا ہے، جیسے والدیہ آتا ہے میرے والدین کو، جی دو ہوتے ہیں نا، جی جی تو یہاں بھی دو کا ہے۔ اے تب نہ تیہ ہاتینی، ہاتینی کا مطلب ہوتا ہے یہ دونوں، ان دونوں میں سے ایک بیٹی تجھے نکاح کر کے دوں، الا اس اس پر کے بدلے، اس کے بدلے اس کے بدلے پر پڑا ہوا ہے کہ خلاف کے بدلے میں، پر بھی پڑا ہوا ہے اوپر بھی پڑا ہوا ہے، الا انتا جورانی ثمانیہ حجج، اس کے بدلے میں کہ تو 8 سال کیا کرے؟ میری اجرت کرے جو نہیں جی میرے ہاں مزدوری کرے، میرے ہاں اجرت کرے۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اور اگر تو پورا کر لے، تمام کر لے 10 سال، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو وہ تیرے پاس سے ہے، وَمَا أُرِيدُ، میں نہیں چاہتا، ان اشک علیک، کہ میں تجھ پر مزید سختی مشقت ڈالوں جی۔ جی ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، ان قریب تو مجھے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو نیکوکار لوگوں میں سے پائے گا جی۔ وقت کم ہے، ذرا میرے ساتھ قولا کا ترجمہ۔ اس نے کہا جی قال شعیب علیہ السلام نے تو کہا شعیب علیہ السلام نے کہا انی اریدو،
بے شک میں چاہتا ہوں بے شک میں چاہتا ہوں ان ان کی حقہ کہ میں میں نکاح کر کے دوں نکاح کر کے میں تجھے نکاح کر کے دوں، ٹھیک ہے، اے تبن تیا ہاتینی، میری یہ ان دونوں بیٹیوں میں سے ایک ایک کا، مطلب جلدی کہیں، اے تبن تیا ہاتینی، میری یہ میری بیٹیوں میں دونوں سے بیٹیوں میں سے جی میری ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح کر کے دوں، الا، اس بدلے اس کے بدلے میں انتا جورانی، کہ تو کہ تو میری میری پوری مزدوری میری تو میرے ہاں مزدوری کرے، بس کر لیں، تو میرے ہاں مزدوری کرے مزدوری کرے، ثمانیہ حجاج، حجاج اگر میں سوچ رہا تھا حج سے نکلا ہے تو حج سال کے بعد آتا ہے، حجاج اس کی جمع ہے، تو اس کا معنی سال، تو 8 سال، جی ہو گیا جی، 8 سال، جی 8 سال تو میری مزدوری کرے گا، یہ ان کی کنڈیشن تھی۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، ترجمہ کریں، پھر اگر تو اور اگر تو کر لے 10 پورے کرے جی پھر 10 کے سال بجائے اگر تو اگر تو 10 سال پورے کر دے، تو ترجمہ کریں ذرا جلدی، پھر تو اگر تو 10 10 پورے سال کر دے 10 سال پورے کر دے، فَمِنْ عِنْدَكَ، تو ان وہ ان دک جی تو یہ سے تیرے ہے پاس سے ہے، تو وہ تیرے پاس سے ہے، تیری مرضی ہے، وَمَا أُرِيدُ، اور اور چاہتا میں نہیں چاہتا اور میں نہیں چاہتا، ان اشکہ، کہ میں اشکہ مشقت میں کہ ڈالوں، میں تمہیں مشقت میں ڈالوں، ہاں جی، انشتا شکا علیہ کا ہے نا، تو اب جی سارے کا ترجمہ ہوگا کہ میں تجھے مشقت میں ڈالوں، جی اشکا علی، مشقت میں ڈالنا، تو میں تجھے مشقت میں ڈالوں، میں نہیں چاہتا، ستاجدونی، قریب تو مجھے پائے ان قریب تو مجھے پائے گا، ان قریب تاجدنو، تو تاجدنی مجھے پائے گا، انشاء اللہ، اگر اللہ نے اگر اللہ نے اللہ نے چاہا، من الصالحین، نیکوکار لوگوں میں سے نیکوکاروں میں سے، نیکوکار لوگوں میں سے پائے گا۔ اب یہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے، ویسے آیت ایک ہی ہے، اگر میرے پاس وقت ہے تو مجھے بتائیں، ورنہ 2 منٹ ہے کیسر بھائی اس کو دیکھ لیں۔ 2 جی منٹ 2 منٹ ہے ہمارے پاس 2 منٹ ہے، اچھا جی، اب معاہدہ ہو گیا جی، قال ذالک بینی و بینک، قال کا ترجمہ کریں، اس نے کہا جی اس نے کہا اس نے کہا، موسیٰ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ذالک بینی و بینک، یہ میرے یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، یہ میرے اور تمہارے درمیان ہے، آگے آ رہا ہے، ایما الاجلینی قضیتو، ایما جو بھی، اجلینی دو آجا لے مدتوں میں سے، اجلینی، سوری بہت شکریہ، 2 مدتوں میں سے جو بھی قضیتو میں پوری کر لوں، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، تو کریں جی، ایما الاجلین قضیتو، ترجمہ، ان 2 مدتوں 2 مدتوں میں سے جو بھی ہاں جی، ان 2 مدتوں میں سے جو بھی قضیتو میں کر لوں میں پوری کر لوں، فلا عدوان علیہ، تو مجھ پر تو مجھ ہوگی زیادتی نہیں تو مجھ پر زیادتی نہیں ہوگی، واللہ علی ما نقول وکیل، اور جو کچھ میں کہتا ہوں اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کارساز ہے، شاہد ہے، وکیل ہے، تو واللہ، ترجمہ، اور اللہ ہے اللہ اللہ تعالی علی ما نقول، جو ہم جو کہتے میں اس کہتا پر ہوں جو میں کہتا جو ہوں ہم کہتے ہم ہیں کہتے ہیں اس پر، ہم کہتے ہیں اس پر، وکیل، حج ہے نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ نگہبان نگہبان ہے، نگہبان شاہد ہے، ہے،